آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا احب الیہ من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی، آقا فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، تمام صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے کون لوگ ہیں وہ جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی، نبی نے فرمایا جنتیوں میں جو اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے نا؟ اب میں شروع ہو رہا ہوں، اس والے مائک کو بند کر دو، اب شروع ہو رہا ہوں، توجہ رکھو، ایک ایک بات انشاءاللہ۔ آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو پیارے؟ یاد کرتے چلو۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر کہیں ولیمے میں، عقیقے میں، کہیں دعوت میں پہنچ جاؤ تو 2 لقمے کم کھاؤ گے تو بیمار کم پڑو گے، نماز کی کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی، نماز پڑھو گے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے مگر سانسیں لے رہا ہے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جاتے ہو مسجد؟ مجمع میں ایک نعرہ لگا لیا جنت اپنے ابا کی، جنت تو ملے گی کیونکہ نبی فرماتے من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، کٹائی پٹائی ٹکائی ڈینٹنگ پینٹنگ سب قبر میں ہو جائے گی، صاف ستھرا ہو کے جائے گا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں ہر سانس پر 400 نیکیاں، اور ہماری تو نمازوں کا یہ عالم، نیت بند رہی ہے، پنکھے گن رہا۔ رازی العبادی نے کیا کہا سنو، نماز کیسے پڑھو؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، ذرا پیار سے بولو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا،
تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا وفا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا ایک شعر اور پڑھو سننا چاہ رہے ہو یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے بولو نا آج جاہل ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا نبی فرماتے قلت الطعام کم کھانا عبادت نمبر 2 بل قعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت یہ 2 نمبر مگر ہمارے لوگ مسجدوں سے اتنی دور ہیں بس 8ویں دن بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے 8ویں دن جمعے کو نہائے گا جمعے کو باقی 8 دن سارے کھایا حافظ مجید کون سے اچھا آپ ہی ہیں ان سے میری بات ہوئی ملاقات ہوئی بڑا اچھا اخلاق ہے اللہ سلامت رکھے نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت نمبر 3 2 جملے آتے ہیں ایک تو یہ والنظر الی الکعبہ دوسرا والنظر الی الوالدین ماں باپ کو دیکھنا عبادت کیا کرنا بولو ماں باپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں اس کو روک کر کے جب ماں باپ کی بات آ گئی سنو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی عقل والدی والدیوس ورجلۃ النساء نبی فرماتے ہیں کوئی مولانا نہیں کہتا کوئی پیر صاحب نہیں آمنہ کے لال فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کتنے لوگ بولو اور جو بات کہوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام
بڑی دور سے آیا ہوں نا، بڑی مشکل سے آیا ہوں، اور ماشاءاللہ ان کا میں نے آپ کا نام کیا؟ چاند بھائی، اور نوشاد بھائی کون سے؟ آپ معراج بھائی، معراج بھائی کہاں گئے؟ اچھا چلو وہ بھی ضرورت سے گئے ہوں گے، اور ان کی والدہ، ان کی بڑی دعائیں، ابو ہیں تمہارے؟ ماں ہیں، ہے نہیں ماں، الحمدللہ۔ آقا فرماتے تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر نبی جس کو منع کر دینا تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر اور اللہ معاف فرمائے، بعض تو پیر بھی اتنا بڑا نمبری ہے کہ سب سے زیادہ ٹھکائی قبرستان میں اس پیر کی ہوگی۔ ایک پیر تو حضرت ادھر علاقے میں 3000 روپے میں نمازیں معاف کرا رہا تھا۔ جب میرے تیسرے دن میری تقریر تھی تو پتا چلا کہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ سمجھ رہے بات؟ 3000 میں نمازیں معاف، لڑکوں نے جلدی سے اکٹھا کر کے پھر مجھے بلا لیا۔ اب بتاؤ ایسا پیر جو نمازیں معاف کرائے، ذرا سنو غور کرو، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، کون کون ہے ذرا غور کرو۔ نمبر 1 ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب ہم جاتے ہیں نا کہ صاحب سید صاحب آ گئے، ہاتھ چومنے ڈٹ گئے، بعض تو ناک لگا دیتا ہے، اتنا رگڑتا ناک لگا دیتا، دوسرا آتا وہ صاف بھی کر جاتا ہے، دوسرا آتا صاف بھی کر، اتنے ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے ساری برکتیں نہیں ہاتھوں میں لٹک رہی ہیں۔ کوئی اور پیر صاحب ہے ان کے ساتھ بھی یہی یاد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کا ادب مت کرو، پیروں کا ادب مت کرو، کرو مگر ہاتھ چومنے سے پہلے ایک مرتبہ اماں کا بھی ہاتھ چوم لیا ہوتا، ابا کا بھی ہاتھ چوم لیا ہوتا۔ حضرت بیٹھے باصلاحیت ہے، کیونکہ تقریر سے ہی پتہ چل جاتا کس کے اندر کیا ہے۔ لیکن سنو، مسئلہ غلط ثابت ہو جائے، پوری دنیا کے مولویوں مفتیوں سے ٹکرا لیو، 1000 مولانا، 1000 پیر، 1000 مفتی، وہ بھی اچھے والے سچے والے لائن میں لگے ہو، تمہاری ماں اور باپ ادھر ہو، 1000 مولانا پیر مفتی سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہو، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ کتنے لوگ ہیں اماں کو نہیں دیکھتے، ابا کو نہیں دیکھتے، لب بیٹے چل رہی ہے۔ میری تقریر تھوڑی ایسی ہوتی، سن لیو یار، سمجھے؟ سن لو گے تھوڑی سی تو یاد کرو گے۔ ایک بے وقوف تھے بدھو میاں، ان کی بیوی میں اور ان کی ماں میں ہو جاتی ہے تھوڑی سی انبن، جیسے ہی ہوئی تو اب یہ سوچتے رہے یار میں کس کی کہوں، اماں کی کہوں یا بیوی کی کہوں۔ بدھو میاں تھے، ان کی سمجھ میں آئی نہیں، تو یہ بیوی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولے، او میری ماں چپ جا۔ بیوی ہو گئی اماں، کیا بولے؟ بولے او میری ماں چپ جا۔ اور پھر اماں کی طرف کو اشارہ کر کے کیا بولے؟ بی بی سے بولے او میری ماں چپ جا، اور اماں کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ تو کتیا ہے، بھونک رہی ہے۔ استغفر اللہ، اماں ہو گئی کتیا۔ اس بے وقوف سے یہ پوچھو، جب اماں کتیا ہو گئی تو بھی تو پلا ہوا، اپنے آپ کو گالی دے رہا، اپنے آپ کو۔ اللہ، میرے نبی کی ماں وہ بھی حضرت حلیمہ دودھ پلانے والی ماں، اس لیے حلیمہ ہم
تم پہ ناز کرتے ہیں. کل کو پردھان جی سے مل کے پرسوں کو سبحان اللہ کہو. آج ہی کہو گا نا؟ کہو نا. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. حضرت اس کا پلٹ سناتا ہوں. شاعر صاحب بہت پیارا پڑھا آپ نے، اللہ سلامت رکھے. پلٹ سناتا ہوں امام صاحب. اس لیے تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا نہیں. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا ستانے والا. سینکڑوں ہزاروں پیر مولانا ایک طرف دعائیں کرتے ہو اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں فری میں. تو سنو میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول. اسی وجہ سے تو ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مزار شریف پر بھی جاتے ہیں اور جانا چاہیے. کہاں پر؟ مزار شریف پر جانا چاہیے. مگر یہ بھی سن لیو مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز مزار پر جائز نہیں ہے. اور سب سے زیادہ کبڈی مزارات پر ہماری عورتیں کھیل رہی ہیں. صحیح بتا رہا ہوں، کبڈی کھیل رہی ہیں. توجہ نا میری طرف. یار سارے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپٹ گئے ہیں. جن کہاں ہیں؟ میں ایڈریس بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس آیت کی تفسیر پڑھو. دعا فرمائے اللہ. اس آیت کی تفسیر پڑھو. ملے گا جن بیابان میں ہے، جنگلات میں، پہاڑوں میں عورتیں نہیں جاتی تم جاتے. بیابان میں عورتیں نہیں جاتی تم جاتے. جنگلات میں عورتیں نہیں جاتی تم جاتے. بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو. تمہیں جن اور بھوت چپٹتے نہیں. اسے گھر میں جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا. آٹا گونتے گونتے ہر ہر کر رہی ہے. باز عورت اتنا کودتی ہے مزار پہ، میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں چاند بھائی. 100 عورتیں اگر مزار پہ کود رہی ہیں، مشکل سے 5 پہ کچھ ہے، 95 خالی ڈھچوکلا.
ہاں ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم وقت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام پورا کر دیا ان نے۔ مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں، مردوں کا جانا جائز ہے، مگر میں نے تم سے کہا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، چلو ایک جگہ میں بتا دوں جہاں پر تمہاری دعا 100 کے 100% قبول، ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں پر تمہاری دعا 100 کے 100% دعا قبول۔ بولو سننا چاہ رہے ہو، ایڈریس پوچھنا چاہ رہے ہو، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ اے لوگوں سن لینا، میرے بھائیو سن لو، بہنوں سن لو، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ جگہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر لو گے، ماں باپ کو راضی کر لو گے، اس کے بعد دامن پکڑ کے دعا کرا لو۔ اگر ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ جو اصلی چیز ہے لوگوں نے وہ چھوڑ دی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا دیوس۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ اناؤ رہتا ہے کیا؟ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ماکھی شریف۔ ہم پہنچ گئے آگے حضرت، ادھر نکل گئے واپس پلٹ کے آئے۔ ہاں اناؤ پہنچ گئے۔ دیوس کسے کہتے؟ تم لوگ نا ایک میری بات سوچنا سمجھنا، اتنے سیدھے ہو، اتنے بھولے ہو، اتنے پیارے ہو، اچھا ویسے سیدھے نہیں ہو، ویسے جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں، مجھے پتا ویسے سیدھے نہیں ہو، کسی کے کھیت میں سے بھی گنا توڑ کے کھا لیتے ہو گئے، مگر سیدھے کا بتاؤں بھولے کتنے؟ میری بات تھوڑی لگے برداشت کر لیو۔ اتنے لوگ بیٹھے یہاں پر، کم سے کم 100 لوگ ہیں، اگر ان 100 لوگوں کے گھر بیٹیاں ہیں، بچیاں، جوان بچیاں، مشکل سے ایک آدھ گھر ایسا ہوگا جن کی بیٹیوں پہ موبائل نہیں ہوگا، ورنہ ساری بیٹیوں پہ موبائل، 15 سال کی 2 موبائل رکھے پھر رہی ہیں، اور پورا میک اپ، پوری لالی، سب کچھ لگائے گھوم رہی ہیں۔ مجھے اتنا بتا دو، 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ بیٹی کو جو موبائل دیا کس سے بات کرنے دیا؟ کسی کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے، کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ تم تو ابا ہو نا، ابا کس سے بات کرے گی؟ جب محلے میں اڑنے لگتی ہے نا ادھر ادھر تو روتے ہوئے گھومتے، حضرت کوئی میاں ایسا بتا دو جو بیٹی کا دماغ پلٹ دے، اور میاں بھی بعض ایسا بیٹھا کہ کوئی مریض ایسا بتا دو جو میرے حالات پلٹ دے۔ ذرا سوچو، نازک پہلو ہے، تمہیں لگے گی ضرور، مگر میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ جوان بیٹیوں کا جو موبائل دیا، کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ جو لڑکی کبھی ماکھی سے نکل کے نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو، اس کی آستین کیسے چڑھی؟ اس کے بڑے بڑے لاجو پلاجو کہاں سے بنے؟ اس کے بال کیسے بنے؟ اس کے چلنے کا ڈنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا۔ تم تو ابا ہو، ابا، کتنوں نے میڈ کاٹ لی، کتنوں کی کاٹ لی۔ ذرا سوچو، آج بیٹی کس حال میں ہو گئی ہے کہ تم نے
کبھی غور کیا؟ یہاں تک کہ باز تو اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی، ابا کو پتا بھی نہیں ہے رات کے 2 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ ہو رہی ہے۔ کون آ کے دیکھے گا بیٹی کو؟ مفتی صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، کون دوپٹہ اڑائے گا؟ یہ اماں اڑائے گی، اماں، اور اماں تو خود بھالو بنی پھر رہی ہے۔ کچھ اماؤں کو بھی لگے گی میری یاد، اماں تو خود بھالو بنی پھر رہی ہے، بھالو۔ 40 سال کی ہو گئی، پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ، اتنا میک اپ، ایسے بال، جو 40 سال کی خود اس حال میں ہو، وہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھے گی کیا؟ بولو، جو خود بغیر دوپٹے کے ادھر ڈال لیا ہو اور ایسے گھومتی ہو، وہ کیا بیٹی کو دوپٹہ اڑا سکتی ہے؟ پھر کہتے ہیں لوگ یار حالات بہت بگڑ گئے، ماحول بگڑ گیا۔ کچھ باتیں نا مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی، اس موبائل کے ذریعے جانے کتنی لڑکیاں مسلمانوں کی غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اشارہ سمجھ لیو، اس سے آگے نہیں بتاؤں۔ پرانے لوگ ہیں یہ، پرانے، ان سے پوچھو، ان کی بیٹی ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ان کی بہن ان کے سامنے گونگی بن جاتی تھی، گونگی، اور اگر کوئی بوڑھی عورت جاتی تھی نا تو ایسے چھپ چھپ کے 2-4 آدمی، اور اب تو ادھر کوئی بھاگے گی جدھر آدمی ہو۔ اب باپ کی شرم و حیا نہیں، غیرت نہیں، بھائی کا کوئی ڈر خوف نہیں، اس لیے اسے پتا ہے میرا بھائی تو خود نچکیا ہے، میرا بھائی تو خود لپنگا ہے، میرا بھائی تو خود چھکا بنا پڑا ہے۔ بعض لڑکے کو دیکھ لو، دیکھ لیو، ملا لیو پھر، لیکن لوگوں قرآن کا فرمان سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ نہیں بچا نہیں، کوئی بھی رشتہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے بیٹیوں کا دیکھو، اپنی بیٹیوں پہ تمہیں کنٹرول کرنے کا حکم ہے۔ تمہارے یہاں پہ شادی ہوتی ہوگی، بولو ہوتا نہیں ہوتا، فنکشن ہوتا نہیں ہوتا، پروگرام ہوتا نہیں ہوتا، 18 سال کی لڑکی، 15 سال کی لڑکی، 20 سال کی لڑکی، دوپٹہ یہاں ڈال لیا اور وہ لاجو پلاجو، اس کا جسم ابا نے نہیں دیکھا کیا؟ اماں نے نہیں دیکھا کیا؟ بھائی نے نہیں دیکھا کیا؟ چچا تاؤ نے نہیں دیکھا؟ شرم و حیا غیرت تو ہمیں ہونی چاہیے۔ لگتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کا گھر ہے، لگتا ہی نہیں کہ نمازیوں کا گھر ہے۔ جس غوث کی ہم نیاز کرتے اس غوث کی ماں کا عالم دیکھا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بیٹیوں کا عالم دیکھا۔ اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو۔ اب تو نا بیٹیوں سے تھوڑا اور آگے بڑھو، میاں بی بی کو دیکھ لو، بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں، بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب اجازت لے رہی ہیں، شوہروں کو اجازت لینی پڑ رہی ہے، کتنی دیر میں آجو، ذرا تھوڑا سا باہر جا رہے ہوں، جلدی آ جائیے، جلدی، یہ حکم چل لیا۔ مجھے بات یاد آ گئی ہے، میری بہن ادھر بیٹھی ہے، سن لیں ذرا توجہ سے سن لیں۔ ایک عورت جو قرآن شریف پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، روزہ رکھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، تسبیح پڑھے مصلی پہ رہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کون سی عورت ہے؟
میری بہنیں سنیں، سوچا کبھی تم نے وہ کون سی عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، روزہ رکھے پھر بھی جنت میں نہیں؟ وہ ہے جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر پہ الزام لگاتی ہے، اتنا بوجھ لاد دیتی ہے کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا، اپنے شوہر کا جو کہنا نہ مانے، نبی فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں۔ حضرت ایک جگہ کی بات ہے، ہلدوانی گئے ہم کہ حضور سید صاحب یوں اور توں اور ایسا اور ویسا، آ جانا ذرا شادی میں۔ پہنچ گئے، کار کھڑی کر دی وہاں، جب دیکھا تو مسلمانوں کی شادی، میرج ہال کے گیٹ پہ نا پورا گیٹ سجا ہوا، 8-10 لڑکی 15 سال سے 20 سال کی عمر کی تقریباً، وہ ساڑی پہنے ہوئے ایک لباس میں، 8-10 لڑکی ادھر اور 8-10 ادھر، پھولوں کی ڈلیا ہاتھ میں، اور پھولوں کی ڈلیا ہاتھ میں لے جو بھی آئے ویلکم، پھولوں کی پتی مار رہی ویلکم ویلکم۔ جب میرا من کے سمجھے ایسے حالات، اب ان کے باپ ساڑی جو پہنے تھی آدھا آدھا جسم دکھ رہا تھا، 15 سال سے 20 سال کی لڑکیاں، کوئی بتا دے گا یہ اسلامی طریقہ؟ اس کے باپ کو شرم ہے غیرت نہیں آتی؟ چلو باپ تو بیچارہ کام کرنے چلے گئے، یہ ماں کس حال کی ہے؟ ماں کس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی موبائل کہاں چلا رہی ہے؟ ہر ماں کو پتا ہے، یا پھر پاگل ہے وہ ماں، زینے کی آڑ میں کھڑے ہوگا، کبھی کپڑے ادھر پھینکے کبھی ادھر پھینکے، آدھا گھنٹہ کس سے بات کر رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں تو رو کے آتی ہے شوہر کے پاس، پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے، جادو کر دیا ہے، بے کی باتیں کر رہی ہے، ہوائی اثر کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر، جہاں سے پانی ٹپک رہا پہلے اسی کو بند کرو۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی، اپنے گھر کے حالات سنبھالو، گھر کے۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا، اگر کسی کا بچہ نا شیطانی کر رہا تو کوئی بھی نمازی، کوئی بھی اچھا آدمی منہ پہ تماچا مار دے، چل، تو اس کے گھر والے کہتے تھے تم نے بہت اچھا کیا، میرے بیٹے کو تم نے نصیحت کی، ایک اور مارتے اس کے۔ اب تو اگر شراب بھی پی رہا نا اور تم ایک تماچا مار دیو تو اس کے گھر والے آ کے تم سے لڑ جائیں گے، یہ کہیں گے میرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، تو کون ہوتا مارنے والا؟ بول، کسے نصیحت کرو گے؟ اب وہ وقت چلا گیا۔ پرانے لوگ کتنے بڑھیا تھے یار، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، بیٹا باپ کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے آ نہیں سکتی تھی، اور اب تو کھانا کھانے کے بعد بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں لگائیے ذرا 2 بیڑی، پیٹ میں ایٹھن پڑ رہی ہے، تیری ایٹھن دیکھ قبر میں نکلے گی۔ کون سدھارے گا؟ ماں کے سامنے بیٹی بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی، اب تو امائی 40-45 سال کی بیوٹی پارلر سے ہو کے آ رہی ہے، فیشیل کرا کے آ رہی ہے۔ کون سدھارے گا بولو؟ جب ٹیچر ہی بگڑ گیا ہو، اگر امام کی نماز خراب ہے تو سارے مقتدیوں کی نماز خراب، ایسے ہی ماں باپ اگر توجہ نہیں دیں گے تو لوگوں سن لو، میں نے جو حدیث پڑھی تھی 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ ذرا کان کھول کے سن لینا، دیوس کوئی اور نہیں ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں دوسرے لڑکوں سے موبائلوں پہ بات کر رہی ہے، جس کی بیٹیاں ننگے سر گھوم رہی ہے اور وہ ماں باپ راضی ہے۔ نبی فرماتے ہیں
ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور کان کھول کے سن لو، اگر نبی کسی کو روک دے، کوئی مولانا نہیں لے جا سکتے، پیر صاحب نہیں لے جا سکتے، نمازیں نہیں لے جا سکتی، جلسے نہیں لے جا سکتے، حج نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ اور نبی نے کہہ دیا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹیوں پہ نظر رکھو، روزہ رکھنے سے پہلے بیٹیوں پہ نظر رکھو، حج کرنے سے پہلے بیٹیوں پہ نظر رکھو، جلسہ کرنے سے پہلے بیٹیوں پہ نظر رکھو، قدم اٹھانے سے پہلے بیٹیوں پہ نظر رکھو، ورنہ کہہ نہیں سکتے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ مبارکباد دو انہیں، چاند بھائی کو، نوشاد بھائی کو، معراج بھائی کو، ان کی ماں کو جلسہ کرایا تاکہ تمہیں یہ پیغام مل گیا، اگر آگے بڑھو گے تو مرو گے، کامیاب ہوگے، تو پھر نبی کی شریعت کو اپنانا پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 ماشاءاللہ۔ میں تمہیں کرامتیں سنا سنا کے نا صحیح بتاؤں، جتنے یہ ٹوٹے ہوئے پیسے رکھے پڑے ہیں سب لے سکتا ہوں، کرامتیں سنا سنا کر کے اور اشعار پڑھ پڑھ کے، مگر بڑی محنت سے انہوں نے کتنے فون کیے حافظ مجیب صاحب نے، اور معذرت کے ساتھ ان سے بات نہیں ہو پائی تھی میری، فون بہت کیے تھے انہوں نے، اٹھا نہیں پایا تھا۔ حضرت آپ تو جانتے ہیں مصروفیت کی بنا پر معاف کرنا، تو اس لیے جب آیا ہوں تو کچھ باتیں ایسی جو تمہارے ذہن پہ ٹھوس ہو جائیں، جب بھی شادی میں جاؤ گے تو اب اپنی بیٹی پہ نظر رکھو گے کہ یار ہم نے چاند بھائی کے یہاں پروگرام سنا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور وہ ماں باپ ان سے راضی ہیں تو وہ ماں باپ دیوس ہیں، دیوس ہیں، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب ایک بات اور اٹھاؤں، اتنے بڑے مجمع میں سن لینا ذرا، یہ بھی تھوڑی سی لگے گی، اتنے بڑے مجمع میں کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی بہن ایسی ہے، کیسا؟ توجہ رکھنا، جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو یار وہ تو قرآن خوانی کرائے گا، دعائیں کرائے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، مگر وہ کچھ بھی نہ کرائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ ہاں یا نہ بولو، ہے کیا کوئی ایسا؟ نہیں ہے نا؟ ماکھی میں کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی ہو جائے اس سے رشتہ داری کرو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا یار جو اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، اس سے برا کوئی ہو سکتا کیا؟ مگر لوگوں تمہیں ہوش نہیں ہے، کم سے کم تم میں بھی 50 لوگ ہیں۔ کتنے؟ سننا چاہ رہا میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں 50 لوگ کم سے کم تم میں بھی ہیں، اور عورتوں میں تو 80%، یہ تم سے 30% آگے چل رہی ہے۔ پہلے ٹریکٹر تھا، ٹرالی تھی، اب ایسا نہیں ہے، اب ٹرالی ٹریکٹر ہے اور ٹریکٹر ٹرالی ہے۔ سمجھ گیا نا میری بات؟ 30 نمبر آگے چل رہی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، مگر ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں، مگر میں نے کہہ دیا تو بولو بتا دوں، سننا چاہ رہا ہو؟ بتاؤں تم میں کون کون ہے؟ بتا دوں؟ نام لے کے بتاؤں یا ایسے ہی؟ ڈر گئے؟ نام تو مجھے انہی کا یاد ہوا، ابھی اوروں کے نام بھی یاد نہیں، مگر جب بات بتا دیا تو پکی کر کے جاؤں گا۔ تم کہو ہم کیسے مان لیں بھائی؟ حضرت کی بات نہیں مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے، امام صاحب کی نہیں، پھر کس سے پوچھوں؟ قرآن سے پوچھتا ہوں۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے، قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے، قرآن کا کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے، گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ تم قرآن پڑھو، قرآن کے قریب ہو تو تمہیں پتہ بھی چلے، موبائل سے جڑے ہوئے
کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ آج کے بعد ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ توجہ کرو، اللہ فرماتا ہے، قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، غلط پڑھوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ امام صاحب قرآن کی آیت یہ بھی پڑھ کے سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سیدھا کر رہا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا۔ اب مجھے بتاؤ، تم میں کوئی غیبت نہیں کرتا ہے، کوئی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا ہے، کوئی چغلی نہیں کرتا؟ ارے 50 لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، روڈوں پہ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ غیبت کرنے والوں سنو، چغلی کرنے والوں سنو، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں سنو، قرآن میں لکھا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے سگے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ آج کے بعد غیبت ہوگی، آج کے بعد غیبت ہوگی، ہاں یا نہ بولو؟ چغلی ہوگی، نہیں کرو گے؟ توبہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، بولو یا اللہ ہماری توبہ ہے، آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ رکھ لو۔ دیکھو تو یار ہم کتنے پانی میں، ہم تمہیں ایک دم یہ کہہ دو رے بڑا پکا سچا نبی کا غلام ہے، یہ تو جنت میں جائے گا، جنتی ہے، مگر ایک مرتبہ تمہیں شیشہ بھی تو دکھا دوں تمہارے کرتوت کیا کیا۔ غیبت کرنے والا۔ اچھا کوئی عورت ایسی ہو جس پہ دن میں 3 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہو جس پہ 3 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو کم سے کم یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے، ہم میں آپ میں بھی کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ کہہ رہے ہیں یار کیسی بات کر رہا ہوں؟ چاند بھائی کون سے مولانا کو بلا لے، میں تمہیں شیشہ دکھا رہا ہوں، تمہیں یاد دلا رہا ہوں، آپ لوگ غفلت میں ہو۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کوئی بھی بات ہلکی نہیں کہوں گا، یا تو قرآن سے دلیل دوں گا یا حدیث سے۔ اگر کسی مولانا کی بات سے کہوں تو بات کچی ہو سکتی ہے، مگر قرآن سے اور حدیث سے دلیل دوں گا تاکہ بات کچی ہو نہ۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب مجھے بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بول دیتے ہو؟ اگر ایک مرتبہ کوئی بھی جھوٹ بولا اس پہ اللہ کی لعنت پڑی، 2 مرتبہ جھوٹ بولا اللہ کی لعنت پڑی، 3 مرتبہ بولا اللہ کی لعنت پڑی۔ اگر اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ بند کرو اور اللہ کی لعنت سے بچ۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے تو بڑے بڑے مولانوں کو بھی پھانس لیا، حضرت بڑے بڑے مقرروں کو، بڑے بڑے شاعر کہاں پہنچے حضرت؟ ہے اناؤ تو بتا رہے صفی پور، یہ بھی جھوٹ۔ کہاں پہنچے؟ کتنی دیر میں پہنچا؟ 10 منٹ میں آیا، 20 منٹ میں یا 8 منٹ میں۔ تم کتنا موبائل سے جھوٹ بولتے ہو؟ اور اب تو ماں کو دیکھو، چھوٹا بچہ اگر رونے لگے تو سورہ عصر پڑھ کے نہیں پھونکے گی، سورہ عصر پڑھ کے نہیں پھونکے گی، رونے لگے تو ہر 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 کرتی رہے گی، جب نہیں چپے گا تو دیکھ چپ جا، بلی آ گئی، بندر آ گیا، کتا آ گیا، بھوت آ گیا، ہے کچھ نہیں۔ یہ بھی جھوٹ، یہ ماں ہے، ماں
گھر سے نکلے بچے نے دامن پکڑ لیا, ابو کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں. یہ بھی جھوٹ, قدم قدم پہ جھوٹ. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا. بولو گے بولو جھوٹ, بولے گا کوئی جھوٹ. تم نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا, یاد آ گیا مجھے بڑے پیر صاحب کے باپ کا. بڑے پیر صاحب کے والد صاحب ندی پار کر رہے تھے, سیب بہ کر کے آ گیا. سنا تم نے؟ انہوں نے سیب کھا لیا. پھر خیال آیا ارے یہ سیب کس کا ہے یار, کس کا سیب ہے؟ اس سے معافی تو اجازت تو لی نہیں. تم نے کتنے لوگوں کے گنے کھائے, کبھی اجازت لی؟ مٹرے کی پھلی کھائیں, کبھی اجازت لی؟ کتنوں کے بغیر دعوت کے اڑا دیے, کبھی اجازت لی؟ کتنوں کا مال ہڑپ کر گئے. بڑے پیر کے ابا سیدنا ابو صالح جنگی دوست ندی 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 چلنے لگے. ایک سیب کا باغ ملا, وہ بھی آل رسول کا, جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی تھا. باغ والے کون ہیں؟ چچا نکل گئے. جی بیٹا میں ہوں. کہا تمہارے باغ سے ایک سیب گر گیا تھا, وہ میں نے کھا لیا تھا, یا تو اس کے پیسے لے لو یا پھر معاف کر دو. انہوں نے سوچا یار اتنا نیک نوجوان. بولے بیٹا نام کیا؟ ابو صالح. کون سے خاندان سے؟ بولے حسنی سید. حسنی سید. اور یہ جن سے بات ہو رہی ہے حسینی سید تھے. سوچا یار لڑکا تو اچھا ہے, بیٹی کا کیوں نہ رشتہ کر دیا جائے, مگر تھوڑا اور آزماؤ. اور اپنے یہاں بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کا رشتہ تلاشنے جاتے تو معلوم ہے پہلے بازار میں گدھے بکتے تھے, گھوڑے بکتے تھے, بیل بکتے تھے, بکری بکتی تھی, بکرے بکتے تھے, مرغی بکتی تھی, مرغے بکتے تھے. اور اب شادی کے موقع پہ لڑکے بک رہے ہیں. لڑکے 3-3 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہے. منگنی ٹیڑے بھیڑے کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں. بلٹ کبڑے جو یوں چل رہا ہے یوں, اسے بلٹ چاہیے. بلٹ اس سے یہ پوچھو تیرا کولا ہے ادھر, بلٹ کی گدی ہے ادھر, کائے پہ رکھے گا تو؟ اور اماں اتنی بڑی رشوتی, جب تک اس کے 1 تولہ سونے کے کنڈل نہ ملے تب تک اسے بہو پسند نہیں آتی. بہو اگر بھیکی مانگنا ہے تو چھپ کے کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد کے گیٹ پہ مصلی بچھا لو, میں امام صاحب سے اعلان کرا دوں گا, کھل کے مانگو. بڑے پیر کے ابا بولے معاف کر دو سیب. کہا بیٹا معاف تو کر دوں گا مگر باغ رکھانا پڑے گا. کہا باغ رکھانا پڑے گا. میک والے بیٹا باغ رکھانا پڑے گا. باغ تھوڑا ایکو کم کرو, اس کا ایکو, اس والے میک کو بند کر دو. اچھا ہاں ادھر سے کر رہا. کہا باغ رکھانا پڑے گا. باغ کا ٹھیک باغ رکھاتے رہے, کافی دنوں رکھاتے رہے. بولے اب معاف کر دو. کہا نہیں اور رکھانا پڑے گا. اور رکھایا. تم ہوتے تو جھاڑ لاتے رات میں سارے سیب. اور کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ حالات غوث پاک کے والد صاحب بولے معاف کر دو, تو وہ کہنے لگے بیٹا میری ایک بیٹی ہے, اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی, مگر بیٹی تو سنو. وہ بیٹی کیسی ہے؟ کہا کیسی ہے؟ کہا کانوں سے بیکار, آنکھوں سے بیکار, ہاتھوں سے بیکار, پاؤں سے بیکار, زبان سے بیکار. اب سوچ تم ہوتے تو کیا سوچتے یار, کان بھی بیکار, آنکھیں بھی بیکار, ہاتھ بھی بیکار, پاؤں بھی بیکار, زبان بھی بیکار, تو اس میں بچے ہی کیا پھر؟
مگر ایک معافی کی خاطر انہوں نے سوچا چلو دنیا کی زندگی تو گزار ہی لوں گا، کہا ٹھیک ہے منظور ہے مگر معاف کر دو۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہوا، کہا جاؤ تمہاری بیوی کمرے میں۔ جب جا کر کے دیکھا تو اتنی خوبصورت لڑکی، سید زادی تھی یار، آل رسول تھی، ایک نظر پڑی فوراً واپس آ گئے۔ اس کی تو آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی، سب کچھ صحیح ہے، واپس آ گئے۔ بولے کیوں آ گئے بیٹا؟ بولے اس میں تو آنکھیں ٹھیک، کان ٹھیک، سب ٹھیک، وہی ہے تمہاری بیوی۔ آنکھوں سے بیکار ہونے کا مطلب سمجھو، انہوں نے کیوں کہا یہ؟ کانوں سے بیکار ہونے کا مطلب، ہاتھوں سے بیکار ہونے کا مطلب، پاؤں سے بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہا سنو میری بیٹی آنکھوں سے بیکار، مطلب یہ نہیں ہے اسے دکھتا نہیں ہے، بلکہ میری بیٹی کی آنکھیں کبھی شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہوئی ہے، میری بیٹی کے ہاتھ کبھی شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے، میری بیٹی کے پاؤں کبھی شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے، میری بیٹی کے ہاتھ اور پاؤں، کان، ناک شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے۔ میری بیٹی وہ ہے اگر کھائے تو اس کی کھانے کی ادا فاطمہ کی ادا سے میل کھاتی ہے، اگر چلے تو چلنے کی ادا فاطمہ کی ہوتی ہے، اٹھے بیٹھے کھائے پیے ساری ادائیں فاطمہ کی ہوتی ہے۔ ماں ایسی ہے اور باپ ایسا تھا، اگر کھائے تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ جب غوث پاک کی ماں ایسی ہو اور بابا ایسا ہو تبھی تو پیدا ہونے والا بچہ ولیوں کا سردار۔ مگر کہاں؟ اب دیکھ لیو رات کو ایئر فون لگا کر کے کتنے لوگ بیٹھے، گانے چل رہے ہیں، موویز چل رہی ہے، جلسے میں آ کے کہہ دو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ۔ غوث پاک کب پیدا ہوئے؟ اب شادی ہو گئی ان کے ابا اور اماں کی، رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کون سے مہینے میں؟ جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں غوث پاک کہتے ہیں اگر میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا دنیا کے آخری کونے پہ چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں، اور اس کا پاؤں پھسل جائے، وہ گرنے لگے اور مجھے پکار لے تو میں عبدالقادر اس کے گرنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اس کی مدد کر مدد کر مدد کر مدد کر۔ یہ غوث پاک دل کے حالات جاننے والی ذات کا نام سیدنا عبدالقادر جیلانی۔ اب ذرا سنو، مجھے یاد آ گئے غوث پاک تو سن لو بچپن آئے۔ اور عورتیں آپ جانتے ہی ہو اگر منت ماننے پہ آ جائے نا تو کئی بیگھے زمین بھی بکوا دیتی ہیں۔ ایک عورت کے یہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے تو اس کی ساس نے دعا، کسی نے کہا منت مان لو، منت، تو اس کی ساس رات بھر سوچتی رہی کہ منت مانوں تو کیا مانوں، مانوں تو کیا مانوں۔ فجر میں جب اٹھی نماز پڑھ کے بولی یا اللہ اگر تو میری بہو کے یہاں اولاد دے دے گا تو میں 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ کتنے ہاتھ کا بولو؟ 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا تم نے؟ کہا 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بہو کو امید دے دی، اب بڑھیا چکر میں پڑ گئی کہ 9 ہاتھ کا بکرا کہاں سے ملے گا۔ اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا، 9 ہاتھ کا بکرا، سارے لوگ پریشان ہیں۔ بوڑھی اماں تم نے ایسی منت کیوں مان لی، 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہوگا؟ بڑھیا بولی میں نے بول دی تو بول دی، اب کیا کروں؟ ڈھونڈ رہی ہے مگر 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملا۔ 4 ہاتھ کا مل گیا۔ عورتوں نے چڑھا دیا بہو کو، بہو بڑی خطرناک تھی، عورتوں نے چڑھا دیا کہ تیری ساس نے ایسے سے بولا اب تیرے جو بھی بچہ ہوگا بچے گا نہیں، بکرا ہے ہی نہیں تو کٹے گا کہاں سے؟ بہو بولی یا تو بکرا کٹے گا یا پھر بڑھیا کٹے گی۔
ان دونوں میں سے ایک کٹے گا۔ اب بڑھیا ویسے ہی ڈرتی تھی، بڑھیا نے سوچا مر گئی، اس کے بھلے کے لیے منت بولی اور یہ تو میری کاٹنے کی باتیں کر رہی ہے۔ بڑھیا ڈھونڈ رہی ہے مگر نہیں ملا، مفتی صاحب کے پاس گئی، مفتی صاحب بتاؤ۔ مفتی صاحب بولے اونٹ بول دیتی، اونٹ 9 ہاتھ کا بکرا کیوں بول دیا؟ بولی مفتی صاحب یہی تو میری مت ماری گئی۔ مفتی صاحب بولے 2 بکروں کو جوڑ لیے۔ بولی نہیں کٹے گا بھی ایک ہی۔ مفتی صاحب بولے چلو آ جاتے الٹے سیدھے مسئلے لے گئے۔ اب بڑھیا پریشان، ادھر بہو کے یہاں بچہ ہو گیا، ڈھونڈتی رہی کوئی نہیں ملا، بیٹا ہوا اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بڑھیا بہو نے کہا صبح کو بڑھیا کٹے گی، بڑھیا رات میں گھر سے بھاگ گئی اور ڈھونڈتی پھر رہی ہے بکرا ڈھونڈ۔ اب بڑھیا کے ڈھونڈے ہوئے پڑ رہا ہے، بڑھیا کے ڈھونڈے پڑ رہا ہے۔ اب سارے مفتی پریشان ہے کہ 9 ہاتھ کا بکرا، مگر بڑے پیر کا زمانہ تھا، چھوٹے سے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے۔ جس مدرسے میں بڑے پیر صاحب پڑھتے تھے بڑھیا اسی میں پہنچ گئی، نظامیہ میں۔ کہنے لگی حضور مفتی صاحب جو بڑے پیر صاحب کے استاد تھے، کہنے لگی حضور پھنس گئی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک مسئلہ کا پوچھو۔ کہا کیا؟ کہا میں نے ایسے ایسے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا تھا۔ بولے پھر؟ بولے 9 ہاتھ کا ملے ہی نہیں۔ بولے کہ پھر؟ بولے بہو یہ کہہ رہی ہے تو بکرا کٹے گا یا بڑھیا کٹے گی، میرے ڈھونڈے ہوئے پڑ رہے ہیں، میں اگر ہاتھ آ گئی تو بڑھیا چھوڑے گی نہیں، بہو چھوڑے گی نہیں، مسئلہ بتا دو۔ ان کے استاد بولے دیکھو 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں ہے، تمہاری یہ منت لغو ہے، ایسا کرو تم پوتے کے نام کا صدقہ کر دو، نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا۔ مگر بڑھیا کہنے لگی میں تو مان جاؤں، مگر بہو نہیں مان رہی ہے، اس کے ہتھے پڑ گئی تو پہلے چھری میری گردن پہ ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں بتا سکتا، جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ بڑھیا بیچاری آ گئی روتی ہوئی پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، سارے بچے ہنس ہنس کے جا رہے تھے۔ 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ والے 9 ہاتھ بکرے والی بڑھیا، سارے بچے جا رہے تھے مگر بڑے پیر صاحب جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا رو رہی ہے، ادھر بہو ڈھونڈ رہی ہے۔ بڑے پیر بولے مائی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا سارے بچے پڑھ کے چلے گئے، تم بھی جاؤ، جاؤ میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے رونے دو۔ بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں؟ میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں روتے ہوئے کو آنسو پوچھے جاتے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے، ہو سکتا تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں۔ انہوں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، بڑے پیر صاحب، کہا بیٹا اتنے پیارے ہو، تمہاری امی کتنی پیاری ہوں گی، چل تو نے اتنا کہہ دیا بڑی بات ہے، بیٹا جاؤ گھر کو جاؤ۔ کہا مائی نہیں جا سکتا، ہو سکتا تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں، اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کے پوتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بڑے پیر صاحب بولے مائی بتاؤ تو مسئلہ کیا ہو سکتا میں حل کر دوں۔ بڑھیا کہنے لگی بیٹا مسئلہ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتا تو نے 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا کہ تو نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ کہ یہی تو میری مت ماری گئی تھی، 9 ہاتھ کا بکرا بول بیٹھی، بہو کو امید ہو گئی، بچہ ہو گیا، طبیعت خراب ہے، اب بڑھیا کٹے گی۔ اب وہ کہہ رہی بڑھیا کٹے گی، کب ملا 9 ہاتھ کا؟ نہیں ملا۔ مگر بڑے پیر کہنے لگے مائی آنسو پوچھ لو، تمہیں 4 ہاتھ کا مل گیا؟ کہا جی ہاں مل گیا۔ کہا مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ اب تم سوچ رہے ہو نا بڑے پیر صاحب ایسے کھینچ کے کریں گے،
پونچھ پکڑ کو کان پکڑ کو اسے کھینچ کے 9 ہاتھ کا بنائیں گے. مگر سنو تو یار بڑے بھی اب بچپنا بھی بولے 9 ہاتھ کا. بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا بیٹا سچ بتاؤ کر دو گے نا؟ کس خاندان؟ سیدوں کے خاندان. بڑھیا کا تھوڑا دل ٹھکا, سیدوں کے گھرانے کا بچہ ہے یار, ہو سکتا اب اتنی بڑی باتیں کر رہا. کہا مائی مجھے لے چلو, میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا 9 ہاتھ کا بنا دوں گا. بڑھیا کہنے لگی بیٹا سوچ لیے ایک مرتبہ, بہو چھوڑے گی نہیں مجھے. اگر ذرا بھی پھسل گئے نا تو بڑھیا گئی, بہو چھوڑے گی نہیں, انتظار میں بیٹھی ہے. کہا مائی مجھے لے چلو. اب بڑھیا اٹھی, اٹھنے کے بعد چلی. اچھا شیرینی آ گئی ہے ہاں. بڑھیا اٹھنے کے بعد چلی, پھر چلتے چلتے بولی, کہا بیٹا پھر بھی دیکھ لیو, ابھی بھی ٹائم ہے بھاگنے کا. ابھی نہیں مائی چلو, ادھر اعلان ہوگا, مفتی صاحب آ رہے, مسئلہ حل ہوگا, مسئلہ. بڑھیا کا گھر بھر گیا. ادھر بڑھیا پہنچ گئی. اور بڑے پیر صاحب چھوٹے سے جو بھی سپارہ پڑھ رہے تھے سینے سے لگا کے اور پہنچ جاتے وہاں پہ. بڑھیا کی برابر میں کھڑے. سارے لوگوں نے سمجھا نا مفتی صاحب ہوں گے تو 2-4 آدمی ساتھ میں ہوں گے, بڑی پگڑی ہوگی, بڑے کپڑے ہوں گے, 2-4 ادھر ہاتھ پاؤں دبانے والے ہوں گے. جیسے آج کے دور میں نا پیر تو چھوڑو, چھوٹی چھوٹی پرییں نا, پرییں وہ بھی 2-3 لیے گھوم رہی ہیں. صحیح بتا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی پرییں جو ہیں وہ بھی 2-4 لیے گھوم رہی ہیں. ایسے حالات. لیکن بڑے پیر صاحب جب وہاں پر پہنچے, بوڑھی اماں پہنچی, سارے لوگ کہنے لگے بوڑھی مائی بتاؤ مفتی صاحب کا. کون سے لوگ سمجھ رہے تھے کوئی بہت بڑے مفتی ہوں گے جو مسئلہ حل ہوگا, بتاؤ کون سے. اس بوڑھی ماں نے بڑے پیر کی طرف کو دیکھا, اشارہ کر دیا یہ حل کریں گے. سارے لوگ چکر میں پڑ گئے, لیکن جب دیکھا بڑے پیر صاحب کے چہرے کو تو دیکھتے ہی رہ گئے. ہاں صاحب حل کیجئے. اب بڑھیا کری, بیٹا بولو, بیٹا کرو, بیٹا کرو. بڑے پیر بولے ہاں مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی بتاؤ. بڑھیا بولی مروا تھی, پیڑ کے نیچے تو بتائی تھی, بھول گئے پیڑ کے. اب کیا ہو گئی, اب بہو کی چھری کو دیکھ کہا بیٹا بتائی تو سی پیڑ. ہاں ہاں پیڑ کے نیچے بتائی تھی مگر دوبارہ بتاؤ. بڑھیا بولی بہت برے رہے, آج مروا دیا بچے نے, مگر کیا پتا تھا یہ بڑے پیر ہے. کہا بیٹا بتاؤ, بوڑھی ماں بتاؤ. بوڑھی ماں کہنے لگی میں نے دعا مانگی تھی, اے اللہ میری بہو کے یہاں کوئی اولاد کی شکل میں نشانی دے دے, 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. تو بڑے پیر بولے کیا ملا؟ بولی نہیں ملا. کتنے ہاتھ کا ملا؟ کا 4 ہاتھ کا. کہاں ہے؟ کہ وہ بندہ ہے. بڑے پیر بولے اس کو میرے پاس لے آؤ. اب بڑھیا کا تھوڑا دل میں دل پڑا, لگ رہا بات میں کچھ دم ہے. بڑھیا بولی لیوں. بڑھیا بولی بیٹا لیوں, دیکھ لیو بھی دروازہ پاس میں ہی ہے. کہا لیاؤ, کہا لیاؤ. اب بڑے پیر صاحب کے پاس وہ بکرا لایا گیا. اب بڑے پیر صاحب نے سر کی طرف سے ہاتھ پھیرا, دم کی طرف کو پھیرا. 3 مرتبہ ہاتھ پھیرنے کے بعد بڑے پیر صاحب بولے جو پوتا ان کا پیدا ہوا ہے, جو بچہ ہوا, اس بچے کو میرے پاس لاؤ. اس بچے کو پاس میں لایا گیا. بڑے پیر صاحب نے اس بچے کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا, اور رکھنے کے بعد اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد بولے او لوگو دیکھو یہ ہاتھ ہے یا پاؤں؟ سارے لوگ بولے ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, پھر اٹھایا, بولے لوگو دیکھو یہ ہاتھ ہے یا پاؤں؟ سب بولے کیا کہہ رہے؟ ہاتھ ہے صاحب, ہاتھ. پھر رکھ دیا. او لوگو دیکھو ہاتھ ہے یا کان؟ سب بولے ہاتھ ہے, ہاتھ ہے, ہاتھ ہے.
تو بڑے پیر کہنے لگے مائی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہاتھ جاؤ اسی ہاتھ سے بکرے کو ناپ دو، عبد القادر کہتا ہے انشاءاللہ یہ پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا۔ اور جب ناپا، جب ناپ کے دیکھا تو پورے 9 ہاتھ کا ہی نکلا۔ تم سوچ رہے تھے ربڑ کی طرح کھینچ کے کریں گے، شروع میں یہ سمجھ گئے ہو گئے۔ یہ ہیں بڑے پیر صاحب، اور یہ جو آ گئی نا یہ شیرینی، اس کا مطلب یہ ختم کر دو، سمجھے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے۔ سب لوگ کہنا یا غوث المدد، جس کی جو تمنا کر لے انشاءاللہ ان کی محفل میں، غوث پاک کی محفل میں وہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ یا غوث المدد، دل سے کہو پتہ نہیں کس کی بگڑی بن جائے، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔